بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی دوسری سورت البقرہ کی بالکل شروع کی آیات یعنی پہلی 7 آیات ان پر کچھ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ آیات تو سمجھیں قرآن کا ایک تعارف ہیں، ایک بنیاد۔ بالکل، تو یہ بتاتی ہیں کہ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے رہنمائی ہے نا؟ جی، یہ واضح کرتی ہیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے اور کون ہے وہ خوش نصیب جو اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت تو ہے الف لام میم۔ جی، حروف مقطعات، ان کا حقیقی معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل بھی ہیں۔ اچھا، اور فوراً اگلی آیت میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بالکل، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی آغاز ہی اس پختہ یقین کے ساتھ۔ اور پھر فوراً یہ بھی کہ یہ ہدایت کس کے لیے؟ ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جی، یعنی وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر، اس کی محبت میں زندگی گزارنے والے۔ تو یہ متقین کون ہیں؟ اگلی آیات یعنی تیسری اور چوتھی ان کی کچھ خاص نشانیاں بتاتی ہیں۔ جی ہاں، 5 بنیادی صفات ہیں، یہ مل کر متقی کی تصویر مکمل کرتی ہیں۔ سب سے پہلی، والذین یؤمنون بالغیب۔ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اندیکھی حقیقتوں پر یقین، اللہ، فرشتے، آخرت۔ بالکل، یہ ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اچھا، اور ایمان کے بعد فوراً عمل کا ذکر ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ جی، صرف پڑھنا نہیں بلکہ اہتمام سے اس کی روح کے ساتھ ادا کرنا، قائم کرنا۔ اور تیسری صفت؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں دینا، یہ صرف پیسہ ہے یا؟ نہیں، یہ مال بھی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت جیسے وقت، علم، صلاحیتیں سب شامل ہیں۔ اچھا، پھر ایمان کی بات آتی ہے دوبارہ۔ جی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ یعنی پچھلے انبیاء اور کتابوں کو بھی ماننا۔ بالکل، یہ دین ایک تسلسل ہے، سب پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور پانچویں صفت؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین، محض شک یا گمان نہیں، پکا یقین۔ جی، ایسا یقین جو ان کی زندگی کے ہر فیصلے، ہر عمل میں نظر آئے۔ تو یہ 5 صفات ہو گئیں، غیب پر ایمان، نماز کا قیام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تمام الہامی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر یقین، عقیدہ اور عمل ساتھ ساتھ۔ بالکل، یہ ایک مکمل پیکج ہے، اور جن میں یہ صفات ہوں ان کے لیے آیت 5 میں خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی صحیح راستے پر ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جی، فلاح یعنی مکمل کامیابی، دنیا کی بھی اور آخرت کی دائمی کامیابی بھی۔ یہ تو ہوئی ہدایت پانے والوں کی بات، لیکن قرآن فوراً دوسری طرف کا بھی نقشہ کھینچتا ہے نا، آیات 6 اور 7 میں۔ جی، ان لوگوں کا ذکر جو انکار کرتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ جی، یہ ایک کیفیت کا بیان ہے، اور اس کی وجہ بھی اگلی آیت میں بتائی گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو مطلب حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اکثر ان کے اپنے مسلسل انکار کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ اور ان کا انجام؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ ابتدائی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن شک سے پاک ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی پہچان ایمان اور عمل کا مجموعہ ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ جو لوگ حق کو پہچان کر بھی منہ موڑتے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ یہ آیات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور یہیں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے کہ ایک طرف ہدایت کا راستہ اتنا واضح ہے،
دوسری طرف یہ دلوں اور کانوں پر مہر لگ جانے کی بات، تو انسان کا اپنا ارادہ اور اللہ کا فیصلہ، ان میں کیا تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا نکتہ ہے، اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ شکریہ۔